بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ماوی ٹیوب پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم آپ کو 5000 سال سے جاری زمزم کے چشمے کی کہانی بتائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ کلر کے سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ دوستوں، خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرہ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیں۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ حرمین الشریفین کے امور کے ماہر محی الدین الہاشمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تخت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مرہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتے تو ایک بڑا چشمہ نکلتا۔ تجزیہ نگار محی الدین ہاشمی کے باقول جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرہ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے بئر زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ محی الدین الہاشمی نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بئر زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہیں۔ سن 1377 میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ صحن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بئر زمزم کے کنویں کو سن 1400 میں شیخ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔
सन 2010 में शेख अब्दुल बिन अब्दुल अजीज़ ने जमज़म के पानी को साफ़ और महफूज करने के लिए $700 मिलियन के मंसूबे की मंजूरी दी। इस मंसूबे के तहत मस्जिद हराम से 4.5 किलोमीटर दूर जमज़म कारखाना कायम किया गया। इस कारखाने में जमज़म के पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है। 13,450 मरबा मीटर पर बनाई गई इस इमारत में यौमे 2 लाख गैलन जमज़म ज़ख़ीरा किया जाता है, जिसे हरम मक्की में इस्तेमाल किया जाता है। जमज़म के पानी को टैंकरों की मदद से मदीना मुनव्वरा भेजा जाता है। मस्जिद हराम में जमज़म के पानी को ठंडा रखने का माकूल इंतज़ाम है। पानी को महफूज बनाने के लिए 7,000 पॉइंट्स बनाए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।